بڑا اچھا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جمعہ کے دن امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو کچھ لوگ گروپ بندی کر کے بات چیت کرتے ہیں, کچھ لوگ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے فیس بک چیک کرتے ہیں کتنے میسج آئے کتنے گئے, ہے نا, اور کچھ لوگ اپنی داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں, کچھ لوگ زمین کا چٹائی کا تنکا توڑ کر کھیلتے رہتے ہیں. فتویٰ تو یہ ہے کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا بھی حرام ہے. خطبے میں, نماز میں تو حرام ہے ہی, لیکن خطبے میں بھی یہاں وہاں دیکھنا حرام ہے. ابھی نیا نیا واٹس ایپ آیا تھا کہ ایک صاحب نے امام صاحب کے پاس جا کر شکایتاً کہا کہ کل سے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, مسجد میں نہیں آؤں گا. امام صاحب نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں آؤ گے؟ کہا کہ اس لیے نہیں آؤں گا کہ جب میں نماز کے لیے آیا تو دیکھا کچھ لوگ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے فیس بک دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے میسج پڑھ رہے ہیں, سب یہاں وہاں, تو ایسی حالت میں مسجد میں آ کے فائدہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے تو تم میرا آج ایک کام کر لو, یہ پیالہ لے لو پانی کا, یہ پانی کا پیالہ لے کر تم مسجد کے 2 چکر لگا دو, لیکن یاد رہے پانی چھلکنا نہیں چاہیے. اب اس نے پیالہ لیا, پلیٹ میں رکھا اور پوری مسجد کا 2 چکر لگا کر واپس آیا, پانی نہیں چھلکا تھا. جب امام صاحب کے پاس آ کر پانی کا پیالہ دے دیا اور کہا کہ دیکھیے حضرت پانی کا پیالہ چھلکا نہیں, پانی نہیں گرا. اب امام صاحب نے کہا کہ جب تم مسجد کے طواف کر رہے تھے تو کیا تمہاری نگاہیں پانی پر تھی کہ یہاں وہاں تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پانی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ کہیں گر نہ جائے. تو کہا کہ بس تم بھی نماز کو آؤ تو کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے مت دیکھو, تم آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ میں یا امام کی تقریر میں غرق ہو جاؤ, امام کو سننے لگ جاؤ. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی میسج پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ادھر ادھر مت دیکھو, بلکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ حق ہے, یہ اصل ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو رب کی طرف متوجہ ہو جائیں, خاص کر جمعہ کی نماز کے لیے جب مسجد میں آئیں. اب دیکھو کہ جمعہ کا دن سید الایام کہلاتا ہے. اب جب سید الایام ہے تو اس دن روزانہ 4 رکعت ہوتی, اس دن تو 8 رکعت ہونی چاہیے, لیکن 8 نہیں ہو کے بلکہ 2 ہو جاتی ہے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت کا ثواب ہم کو خطبے میں ملتا ہے ادب سے خطبہ سننے پہ, اور 2 رکعت کا ثواب جمعہ کی 2 رکعت فرض میں ملتا ہے. تو جمعہ کے خطبے کا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو اگلی صفوں میں بیٹھ جاؤ, 2 زانو بیٹھ کر کے خطبہ سنو. تقریر جو اردو میں کی جاتی ہے وہ آپ ادھر ادھر بیٹھ کر کے سن لیجئے, لیکن جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اور اذان ہو تو 2 زانو ہو کر کے اس طرح بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کر. اب خبردار جو اذان ہو اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا ہے, اس اذان میں انگوٹھے بھی نہیں چومنا ہے, ہاتھ باندھ کر کے اذان سنیں. اب امام صاحب کھڑے ہوں گے, عربی میں خطبہ دیں گے تو خطبہ جو ہے سر جھکا کر سنیں, جو بولا جا رہا ہے چاہے عربی سمجھ میں نہیں آتی ہم سر جھکا کر سنیں. اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب خطبہ دے کر کے بیٹھ جائیں ہم دل ہی دل میں دعا کریں, یہ مقبول وقت ہے دعا قبول ہونے کا. اب اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پہ رکھ دیں, اب دوسرا خطبہ آپ اطمینان سے سنیں. اس کے بعد جب امام صاحب ولا ذکر اللہ تعالی اعلی و اولا و عز و جل کہہ کے اتریں گے تو اس وقت دعا کریں. جب تک کہ امام مصلی امامت پر اترتے ہیں تب تک کہ دعا کریں, یہ مقبول دعا کا وقت ہے. خاص کر دعا کریں اللہم ارزقنا شہادتنا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے, یہ دعا کریں اور اس کے بعد پھر صفوں کی پابندی کریں. تو مسجد میں بے تکے نہ بیٹھیں, اچھے اطمینان سے بیٹھیں. یہ باپ کا گھر نہیں, اللہ کا گھر ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے یوں بھی کرتے ہیں, یہ دیکھا جھٹک دیا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا گھر ہوتا ہے تو ہم ویکیوم کلینر سے گھر صاف کرتے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو فرمایا گیا کچی پیاز کھا کر مت آؤ, کچا لہسن کھا کر مت آؤ, اس لیے کہ کچی پیاز کچا لہسن سے فرشتوں کو یہ بدبو ناگوار گزرتی ہے. تو مسجد میں جب کھانے پینے پر ایسی پابندی ہے تو پھر آنے پر اور کتنی پابندی ہونی چاہیے. تو احتیاط سے مسجد میں آئیں, یہ اللہ کا گھر ہے انشاءاللہ.